بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن عشر، سبق نمبر 18، ادوات الشرط، حروف یعنی شرط کے ادوات۔ یہاں سے ان اسماء اور حروف کو بیان فرما رہے ہیں جو کسی بھی جملے پر داخل ہوتے ہیں تو اس جملے کو شرط کے معنی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں شرط کے جملے بولتے ہیں کہ اگر آپ ایسے کرو گے تو میں ایسے کروں گا، جب تم جاؤ گے تو وہ آئے گا، جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح یہ عربی میں بھی جملے شرطیہ ہوتا ہے۔ تو عربی میں جو جملہ ہے وہ شرطیہ تب بنتا ہے جب یہ ادوات شرط جملے پر داخل ہوتے ہیں۔ جملے شرطیہ دو جملوں سے مل کر پورا ہوتا ہے، یعنی ایک مستقل جملہ اور پھر آگے ایک دوسرا مستقل جملہ، ان دونوں جملوں کو ملا کر پھر وہ جملے شرطیہ کہتے ہیں۔ پہلے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے من یعمل سوءا، یہ ایک جملہ ہے، یجزا بہ یہ دوسرا جملہ ہے۔ یہ پورا جملہ مل کر جو ہے یہ جملہ شرطیہ ہے۔ من یعمل سوءا شرط ہے، یجزا بہ جزا ہے۔ جو برائی کرے گا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ادوات شرط دو طرح کے ہیں، یعنی شرط پر دلالت کرنے والے جو عادات ہیں، ایک جازمہ ہیں، دوسرا غیر جازمہ۔ جازمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس فعل پر یہ داخل ہوتے ہیں تو اپنے دونوں فعل کو جزم دیتے ہیں۔ فعل کو کیا دیتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں۔ وہ ادوات شرط جو جزم دیتے ہیں وہ یہ والے ہیں: ان، اذما، من، مہما، متی، ایانا، اینا، انا، حیثما۔ یہ جو ٹوٹل کیفما، ایو ادوات شرط ہیں، یہ سارے کے سارے جزم دیتے ہیں۔ ان میں سے ان اور اذما، یہ جو شروع کے دو ہیں، ان اور اذما حرف ہیں، باقی اسم ہیں۔ یہ دونوں حرف ہیں، ان پر نہ کوئی اسم کی علامت ہے نہ کوئی فعل کی علامت ہے، جبکہ جو باقی ہیں یہ سارے کے سارے اسم ہیں، اور اسم میں بھی جو ہے وہ اسم غیر متمکن ہے، جس کی جو 8 قسمیں ہیں ان میں سے یہ اسماء شروط میں سے ہیں۔ تو لہذا یہ اسماء شروط ہونے کی وجہ سے شرط جو ہے یہ اسم کی علامت ہے، تو اس لیے اسماء شروط ہیں۔ اسماء شروط ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اسم ہے، اور اسم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ مبنی ہیں۔ یہ ادوات فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور لم اور لام امر کی طرح جزم دیتے ہیں۔ یہ ادوات یعنی ان کا کام کیا ہے یہاں سے بتا رہے ہیں۔ فعل مضارع پر داخل ہو کر جو ہے وہ جزم دیتے ہیں، ایک کام۔ دوسرا کام نون اعرابی گرا دیتے ہیں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ آخر سے حرف علت بھی گرا دیتے ہیں۔ تو یہ جزم دیتے ہیں، نون اعرابی گرا دیتے ہیں، اور آخر سے حرف علت کو گرا دیتے ہیں۔ یہ کام ہے ان کا۔ دوسرا عمل جو یہ کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جزا، جس طرح شرط کو جزم دیتے ہیں، اگر جزا بھی فعل مضارع ہو تو اسے بھی جزم دیتے ہیں۔ جس اوپر والی مثال میں آپ نے دیکھا ہوگا، من یعمل سوءا یجزا، یجزا، وہاں پر آپ دیکھیں جو ہے وہ آخر میں حرف علت کو حذف کر کے جو ہے وہ جزم دے دیا۔ تیسرا ہے کہ دوسرا جملہ اگر فعل مضارع نہ ہو بلکہ اس کی بجائے یا تو جملہ اسمیہ ہو، یا جو ہے فعل امر اور نہیں ہو، یا فعل مضارع ہو مگر اس پر حرف لن یا قد یا سوف یا ما وغیرہ داخل ہو، یا عسا یا لیسا کی قسم کے افعال جامد ہوں، تو جزا پر فا داخل کرنا ضروری ہے۔ اس وقت بجائے اس کو جزم دینے کے، جزم کے بجائے پھر فا داخل کریں گے جزا پر۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ فعل جزا اگر فعل مضارع نہ ہو، جملہ اسمیہ ہو تو پھر فا داخل کریں گے، یا فعل امر اور نہیں ہو تو بھی فا داخل۔ جیسے ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی، اتبعو فعل امر تھا تو فا داخل کر دیا، یا فعل نہیں ہے، یا فعل مضارع تو ہے لیکن حرف لن داخل ہے۔ حرف لن جو ہے نصب چاہتا ہے، جو حرف شرط جزم چاہتا ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہیں، تو یا جو ہے قد ہے، یا سین اور سوفہ ہے، یا ماء نافیہ داخل ہے، تو اس وقت پھر یہی کریں گے کہ بجائے اس کی جزم دینے کے فا داخل کریں گے۔ اب آگے ان ادوات شرط کے معنی کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کس معنی کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ان اور اذما۔ ان کا معنی ہے اگر، دونوں ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ ان کا معنی بھی اگر ہے، اذما کا معنی بھی اگر ہے۔ نمبر 2 من کا معنی جو شخص، جو کوئی، یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس کا معنی جو چیز، جو کچھ، ایسے جو معنی آئیں گے تو وہ اس کے لیے پھر ہم ما لے کر آئیں گے۔ مہما، اس کا معنی جو کچھ، جتنا کچھ، جو کچھ بھی ہو، یہ بھی غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ متى، اس کا معنی جب، جس وقت، ظرف زمان کے لیے آتا ہے۔ ایانا، جب بھی، یہ بھی ظرف زمان کے لیے آتا ہے۔ اینا، جہاں، ظرف مکان کے لیے آتا ہے۔ انا، جہاں کہیں، یہ بھی ظرف مکان کے لیے آتا ہے۔ حیثما، جس طرح۔ اینما، جہاں کہیں، تو یہ دونوں بھی ظرف مکان کے لیے آتے ہیں۔ کیفما، جس طرح، جو کچھ بھی ہو، کیفیت اور حالت بتانے کے لیے آتے ہیں۔ ایو اور ایتو، یعنی جو، جہاں، جب، جس طرح، یہ معنی دیتے ہیں۔ اور یہ تمام ادوات شرط کے معنی آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ ان کے معنی کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ آگے تمرین حل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ جب تک ان ادوات شرط کے معنی آپ کو یاد نہیں ہوں گے، آگے تمرین حل کرنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ تو ان کو یاد کریں۔ ان کو یاد کرنے سے بہت سارے کلام عرب کا ترجمہ کرنا، عربی جملے بنانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ من یتعب فی صغرہ یتمتع فی کبرہ، جو بچپن میں اپنے آپ کو تکائے گا، بڑے ہو کر وہ مزے کرے گا۔ یتمتع، فائدہ اٹھائے گا، مزے کرے گا۔ یہاں پر دیکھیں من داخل ہے، جو، اس نے یتعب اس کو بھی جزم دے دیا، یتمتع کو بھی جزم دے دیا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ یہاں پر بھی دیکھیں یتقی، یہاں حرف علت کو حذف کر دیا، یجعل جزم دے دیا، من شرطیہ داخل ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دے گا ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، جو بھی تم نیک کام کرو تو اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے۔ ما حرف جزم ہے، ما تفعلوا من خیر، جو بھی نیک کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ یہاں پر تفعلون نون کو حذف کر دیا، اور آگے تجدون میں بھی نون کو حذف کر دیا حرف شرط نے۔ مہما تنفق فی الخیر یخلف اللہ، جو بھی خیر کے کام میں لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اس کا عوض دے گا تمہیں۔ تنفق جزم ہے، یخلف اس پہ بھی جزم ہے۔ ان تکاسب نہیں، بلکہ ان تسافر تستفد من التجارب، تجارب صحیح ہے، تجربہ کی جمع ہے تجاربی۔ اگر آپ سفر کرو گے تو تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ تسافر تستفد جزم ہے۔ اذ ما تفعل شرا تندم علیہ، جب بھی کوئی برائی کرو گے تو اس کے اوپر تمہیں افسوس ہوگا۔ ای نفع تنفع الناس یحمدوک، جو بھی، جب بھی لوگوں کو تم نفع دو گے تو لوگ تیری تعریف کریں گے۔ ای نفع تنفعتا، تو جزم کی وجہ سے جو ہے وہ آخر کے ساتھ ملانا تھا تو اس کو کسرہ دے دیا۔ یحمدون، یا نون کو گرا دیا، یحمدوک ہو گیا۔ متی یسافر اخی الی لکھنؤ اسافر معہ، جب میرا بھائی لکھنؤ سفر کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ سفر کروں گا۔ ایان تدعنی فی ملمۃ اجبک،
جب بھی مجھے کسی مصیبت میں پکارو گے بلاؤ گے تو میں آپ کے آواز پر لبیک کہوں گا۔ ایانا جب بھی۔ این یذهب محمود یصحبہ اخوہ، محمود جہاں جاتا ہے اس کا بھائی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ این شرط ہے، اسماء شرط ہے، یذهب اور یصحب دونوں کو جزم دیا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں تم ہوگی موت تمہیں پائے گا۔ انا یرحل ذو العلم یکرم، علم والے جہاں بھی سفر کرتے ہیں۔ انا یرحل ذو العلم یکرم، اہل علم جہاں سفر کریں گے ان کا اکرام کیا جائے گا۔ حیثما ینزل ابوک یلقی الحفاوۃ والاکرام، جہاں بھی آپ کا ابو ملے گا، یعنی جہاں بھی آپ کا ابو اترے گا جائے گا، یلقی الحفاوۃ والاکرام، اس کو عزت اور احترام ملے گا۔ کیفما تعامل اخوانک یعاملوک، جس طرح بھائیوں کے ساتھ معاملہ کرو گے پیش آؤ گے ویسے ہی تمہارے ساتھ پیش آئیں گے۔ ان تفتح نوافذ الحجرۃ یتجدد ہواؤھا، کمرے کی کھڑکیاں کھولو گے تو ہوا تازہ ہو جائے گا۔ مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، نہیں، مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، جو بھی کوئی عادت کسی آدمی کی ہو، خلیقہ عادت کو کہتے ہیں۔ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ، اگر جو اس کو لوگوں پر چھپانے کی کوشش کریں تو علم لوگ اس کو جان لیں گے، یعنی اپنی عادت انسان جتنی بھی چھپانے کی کوشش کریں ظاہر ہو کر ہی رہ جاتی ہے۔